الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درس سیرت الحمدللہ ہمارا جاری ہے اور امام عبدالغنی ابن عبدالواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف پہلے سفر کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں جس طرح نشو و نما ہوئی، وہاں اپنے پرورش پائی، پھر اس کے بعد آپ جب 12 سال کے تقریباً تھے تو اس وقت پہلا سفر ملک شام کی طرف اختیار کیا، اور اس دوران مختلف معجزات ارہاسات یہ سامنے آئے۔ اب مؤلف علیہ رحمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سفر شام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے دوسرا ملک شام کی طرف سفر کب اختیار کیا۔ فرماتے ثم خرج ثانیا الی الشام مع مسیرت غلام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فی تجارت لها قبل ان یتزوجها حتی بلغ سوق بصرہ فباع تجارته، یعنی دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے، اور جب سوق بصرہ میں پہنچے، یعنی وہاں کے بازار میں پہنچے، بصرہ کے مقام پر، تو جتنا بھی سامان تجارت تھا اسے آپ نے فروخت فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی اشراف اور اعلیٰ خواتین میں سے ایک خاتون تھیں اس زمانے کے اندر بھی، اور اللہ پاک نے جہاں اور خوبیوں سے ہماری اس والدہ محترمہ کو نوازا ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے مال و دولت کی فراوانی بھی عطا کی تھی۔ کثیر مال اللہ پاک نے ان کو عطا کیا تھا، آپ ایک امیر خاتون کہلایا کرتے تھے۔ تو یہ ملک شام کی طرف اپنے قافلے، تجارتی قافلے بھیجا کرتی تھیں اور مختلف افراد کے ہاتھوں بھیجا کرتی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صحیح قول کے مطابق جب 25 سال کی ہوئی تقریباً، تو اس وقت انہوں نے اپنا مال تجارت یہ بھیجنا تھا ملک شام کی طرف، تاکہ وہاں پہ ان کا مال تجارت فروخت کیا جائے اور سارے سال کا جو نفع ہوتا ہے اسے اکٹھا کیا جا سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ انا رجل لا مال لی وقد اشتد الزمان علینا، کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال موجود نہیں ہے اور حالات ہمارے پر بڑے بھاری ہو چکے ہیں۔ ان کی اولاد بہت زیادہ تھی اور سامان تجارت یا مال تجارت یا جو ان کے کمائی کے ذرائع تھے وہ بہت کم تھے۔ تو انہوں نے گزارش کی کہ حالات ویسے ہی مشکل ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور اس قوم کے جو تجارتی قافلے ہیں وہ ملک شام جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ حضرت خدیجہ سے گفتگو کریں اور ان کا قافلہ آپ لے جائیں تو امید ہے کہ وہ آپ کو بھیجیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
ملک شام کی طرف اپنے غلام میسرہ کے ساتھ بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ جو میں عام لوگوں کو اجرت دیتی ہوں اس کے مقابلے میں دگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے۔ یہ تھے غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ انہوں نے جب راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، کمالات دیکھے، اخلاق دیکھے، تو گویا کہ ایسے ہو گئے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ حقیقی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ تھے ہی غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بھی اہل ایمان ہیں اسلام لے کر آیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں پر ابھی تک جو ظاہری غلامی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، لیکن انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اختیار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو گئے، غلاموں کی طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پچھلا جو سفر تھا اس میں بحیرہ راہب جو تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام جہاں سے گزرتے تو ہر درخت اور پتھر آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ یہ سفر جب اختیار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے، اور نستورہ راہب یا نستور راہب دونوں نام ان کے ذکر کیے گئے ہیں، یہ آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور آخر الانبیاء ہیں۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا، اس کی علماء نے دو وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان کا جو یہ کہنا تھا کہ یہ آخر الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، آرام فرما ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کے نیچے کسی نبی کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹھتا ہی نہیں، یعنی یہاں نبی علیہ السلام ہی اس درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے سائے میں نہیں بیٹھتا۔ تو یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ خود اس نستورہ راہب نے یہ دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، بادل کا وہ ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ تو ویسے ہی نشانی ان لوگوں کو معلوم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوراً انہوں نے گواہی دی کہ ھذا نبی وہو آخر الانبیاء، یہ اللہ کے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح امام ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں وَكَانَ مَيْسَرَةُ إِذَا كَانَتِ الْحَاجِرَةُ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ يَرَى مَلَكَيْنِ يُذِلَّانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشمس، یعنی خود میسرہ جب ظہر کا وقت ہوتا، یعنی گرمی کا وقت ہوتا، دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی بہت زیادہ ہو جاتی، تو یہ خود دیکھتے تھے کہ دو فرشتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سورج کی دھوپ سے بچانے کے لیے آپ علیہ السلام پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو آگے لکھتے ہیں حافظ ابن سعد، جو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، کہ وَكَانَ اللَّهُ قَدْ أَلْقَى عَلَيْهِ الْمَحَبَّةَ مِن مَيْسَرَةَ، جب انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی تو اللہ پاک نے ایسی محبت ان کے دل کے اندر ڈال دی تھی کہ فَكَانَ كَأَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ، یہ میسرہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے غلام ہو گئے تھے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملک شام پہنچے اور آپ نے وہاں تجارت کی، سامان بیچا، اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اللہ پاک کے بارگاہ میں آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس بار اتنا نفع ہوا کہ جتنا پہلے نفع ہوتا تھا اللہ پاک نے اس سے دگنا نفع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
وہ سارا مال وغیرہ لے کر واپس مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ سارا کا سارا مال پیش کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو مقرر کیا تھا اس سے بھی دگنا پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. آگے یہاں تک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ملک شام کی طرف جو دوسرا سفر تھا اسے بیان کیا ہے. اب آگے مکہ مکرمہ کے چونکہ حالات بیان کر رہے ہیں امام عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مکہ مکرمہ کے اہم ترین واقعات میں سے جو واقعہ پیش آیا وہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا. تو فرماتے ہیں فلما بلغ 25 سنة تزوج خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. اس کی تفصیل ہے بہت زیادہ کہ کس طرح یہ معاملہ پیش آیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اخلاق کریمہ کی ویسے گرویدہ ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد مال تجارت کے اندر جس طرح کا فائدہ ہوا، اور انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا. یہ تمام چیزیں متوجہ کرنے والی تھیں. آپ تھی بھی بیوہ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر انہوں نے پیغام بھجوایا نکاح کے حوالے سے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے خاندان والے ابو طالب اور دیگر افراد جو تھے انہوں نے جا کے نکاح کا یہ پیغام دیا، نکاح کا خطبہ ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی، نکاح ہوا. اور اس میں جو مہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہ 500 درہم تھا. 500 درہم تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رہتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے. اور جس گھر کے اندر رہتے تھے وہ گھر یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مکہ مکرمہ کے ان مقامات میں سے ہے کہ جو سب سے زیادہ بابرکت کہلاتے ہیں. یعنی مکہ مکرمہ کا ظاہر ہے کہ سب سے جو بابرکت مقام ہے، جگہ ہے، وہ کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، اس کی عظمت ہے اپنی جگہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں یقینی طور پر جلوہ گر ہوئے یعنی غار حرا، وہ مقام ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں پر عبادت فرمائی ہے تو یہ افضل ترین مقام کہلاتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ یہ انتہائی بابرکت مقام ہے. اور پھر یہ مقام کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے تقریباً 28 سال گزارے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر یہ ایک عرصے تک مشہور و معروف جگہ تھی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اپنے دور خلافت میں اس جگہ کو خرید کر اس پر مسجد بنائی تھی، اس میں نماز پڑھی جاتی تھی. لیکن اب بہرحال وہ جگہ موجود نہیں ہے، فضائیں اس کی موجود ہیں لیکن اب وہاں پر یہ پلازا وغیرہ اور شاپنگ مال وغیرہ بن چکے ہیں. تو یہ بابرکت ترین جگہ تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایک بڑا عرصہ گزارا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، اور انہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کی تمام اولادیں ماں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا ہوئے. اس پر ڈیٹیل انشاءاللہ مصنف ابھی آگے چل کے بیان کریں گے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے فضائل کیا ہیں اور کتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تھیں، مبارک بیویاں تھیں، وہاں پہ اس کا تذکرہ کریں گے. آگے فرماتے ہیں کہ فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته اتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة فأقام بمكة 13 سنة وقيل 15 وقيل 10 والصحيح الأول.
یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کو خصوصی کرامت کے ساتھ یعنی عزت کے ساتھ اب خاص فرما لیا اور آپ کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ رسالت کے ساتھ مبعوث فرمانے کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام غار حرا میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ سے اللہ کے نبی ہیں اور بالفعل نبی ہیں، اور آپ کی روح مبارک کے حوالے سے سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ عالم ارواح میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تربیت کیا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نبی تھے، اور مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب سے ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ یعنی مثال بیان کرنا مقصود ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی میں نبی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ آپ علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی تھی، بلکہ ابھی انسانیت کا وجود بھی نہیں آیا تھا، ابھی کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ابو البشر بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے 40 سال کی عمر میں آپ کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا کہ آپ اعلان فرمائیں۔ جبریل امین یہ غار حرا میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پہلی وحی لے کر۔ صحیح بخاری شریف کی جو احادیث طیبہ ہیں اس میں ابتدا کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام پر وحی کے آنے سے پہلے نشانیاں آنا شروع ہو چکی تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا تھا کہ جو وحی ہے قرآن کی وحی، اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں واضح طور پہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر بھی اتاریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہونا تھا، آپ کی ذات کے اوپر نازل ہونا تھا، تو اس لیے اچانک ہی ہوتا تو بہت زیادہ بوجھ ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دکھائی جانا شروع ہونے لگی، اور اس کی جو ابتدا ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ سچے خوابوں کے ساتھ ہوئی، سچے خوابوں کے ساتھ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے صبح میں اس خواب کی تعبیر بالکل صبح کی روشنی کی طرح آ جاتی، جو خواب ہوتا وہ سچا خواب ہو کر آپ کے سامنے آ جایا کرتا تھا، آپ فرشتوں کی روشنی کو دیکھا کرتے تھے، غیب کی آوازیں آپ علیہ السلام کے کانوں کے اندر آیا کرتی تھی، نشانیاں یہ شروع ہو چکی تھیں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خلوت نشینی کی محبت پیدا کر دی گئی کہ آپ سب سے جدا ہو جائیں اور کسی مقام پہ خلوت اختیار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے غار حرا کا انتخاب کیا، وَهُوَ بِغَارِ حرا۔ یہاں بھی یہ ذکر کیا کہ جبریل امین جو پہلی وحی لے کر آئے وہ کہاں لے کر آئے؟ غار حرا میں لے کر آئے۔ تو وہاں آپ ایک ایک مہینے تک بعض اوقات تشریف فرما ہوتے تھے، اللہ پاک کی وہاں عبادت کرتے تھے۔ غار حرا کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ غار ہمیشہ سے اللہ پاک کی رحمتوں کی جلوہ گا رہا ہے، اور اب بھی اولیاء اللہ
اس غار کو اہمیت دیتے ہیں اور یہاں پر باقاعدہ اولیاء کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الابریز کے اندر نقل فرمایا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اس غار کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور تدبیر کائنات کی جو تدبیریں فرشتے کرتے ہیں ان کا دیوان بھی اسی غار کے اندر لگتا ہے۔ یہ غار ہمیشہ سے ببرکت رہا اور اللہ پاک کی رحمتوں کی جلوہ گاہ رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس غار کے اندر رہا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس غار کا انتخاب فرمایا، یہاں پر اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔ تو 6 مہینے پہلے یہ چیزیں ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شروع ہو چکی تھی۔ رمضان میں پہلی وحی نازل ہوئی اور 6 مہینے پہلے یہ نشانیاں دکھائی جانا شروع کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ سچے خواب وغیرہ ربیع الاول کے اندر دکھائے جانا شروع ہوئے۔ اس کی جو ابتدا ہوئی ربیع الاول سے ہوئی کہ رمضان سے 6 مہینے پیچھے آپ جائیں گے تو کون سا مہینہ آئے گا؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نشانیاں دکھائی جانے لگی۔ پھر آپ کے دل کے اندر یہ خلوت نشینی کی محبت پیدا ہوئی اور آپ نے غار حرا کے اندر اللہ پاک کی ایک ایک مہینہ 40 دن تنہائی کے اندر عبادت کرنا شروع کی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب آپ عبادت فرما رہے تھے تو جبریل امین یہ حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اقرا، پڑھیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، پڑھنے والا نہیں، یعنی میں پڑھ سکتا ہوں لیکن آپ کے کہنے سے پڑھنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں معنی قارئ کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ ما انا بقارئ، میں آپ کے کہنے سے پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بالخصوص اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا دل ہما وقت اللہ پاک کی ذات کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے، ان کی ساری توجہ اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میرا اللہ پاک کے ساتھ ایک خصوصی وقت ہوتا ہے، یعنی میں صرف اور صرف اس میں توجہ اللہ پاک ہی کی طرف رکھتا ہوں، اللہ پاک ہی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس وقت نہ تو کوئی میرے ساتھ ملک مقرب ہوتا ہے، بہت قریبی فرشتہ وہ بھی نہیں ہوتا، اور کوئی نبی بھی نہیں ہوتا، بس میں اور میری ساری توجہ میرے رب عز و جل کی بارگاہ کے اندر ہوتی ہے۔ اب ایسی کیفیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ایسے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اقرا، پڑھیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انا بقارئ، تمہارے کہنے سے پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ زور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دباتے ہیں، جتنا زور ہوتا ہے دیکھیں دباتے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے کہنے سے پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر پکڑ کے زور سے دباتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں دباتے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، یعنی آپ کے کہنے سے پڑھنے والا۔ پھر تیسری مرتبہ پکڑ کے دباتے ہیں، جتنا زور لگانا ہوتا ہے لگاتے ہیں۔ پھر جو پڑھتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی وہ قرآن کی 5 آیتیں پڑھتے ہیں اور پہلی آیت میں کیا ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو اب کیا پہلے عرض کی تھی اقرا، پڑھیے، اب کیا پڑھنے کا عرض کیا کہ اس کے نام کے ساتھ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے بتایا اس کو پڑھنا شروع کیا۔ یہاں ایک بات تو یہ کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دبانا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت وہ طاقت ہے کہ آپ نے اپنی انگلیوں پر قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا لیا تھا
اور اس کو اوپر لے گئے تھے یہاں تک کہ اہل آسمان نے یہ قوم لوط کے جانوروں کی آوازیں سنی تھی اور اس کو پھر یوں پلٹ دیا تھا آپ نے. یہ ان کی طاقت ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پورا زور لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جس خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہیں وہ کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برقرار رہتی ہے، اور ان کا زور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اثر نہیں کرتا. سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، غوث زماں کہلاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، سید زادے ہیں، شہزادے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ دبایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے. حکمت بیان کرتے ان کے مکاشفات، ان کے کشف بہت بڑے ہوا کرتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ دبایا نا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے، خوب دبا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دبا رہے. تو یہ دبانے کا مقصد کیا تھا کہ اس دبانے سے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے لیے امن کو حاصل کر رہے تھے کہ میں امن والا ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دبانے سے آپ کے سینے کی جو برکتیں مجھے حاصل ہوں تو اس سے اللہ پاک کی بارگاہ میں مجھے امن و امان ہی مکمل طور پہ حاصل ہو جائے. حالانکہ فرشتے ہیں، معصوم ہیں، ویسے ہی یہ امن والے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ مردود ہوا اتنا بڑا رتبہ رکھنے کے باوجود، تو اس کے بعد سے خوف زدہ رہتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ان کو بھی امن حاصل ہو چکا ہے. دوسری مرتبہ جو دبایا تو سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مزید مرتبے حاصل کرنے کے لیے دبایا. اور تیسری مرتبہ آپ کی امت کے امن و امان کے لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں کے اندر دبایا تھا تاکہ آپ کی امت کو بھی امن و امان یہ حاصل ہو جائے. یہ اولیاء کے مکاشفات ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جو باتیں آتی ہیں اس طرح کی باتیں وہ بیان کرتے ہیں. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلی وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صحیح قول کے مطابق 40 سال کی تھی. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جب اعلان نبوت فرما دیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے. یعنی اعلان نبوت کے بعد صحیح قول کے مطابق آپ کی زندگی، مکی زندگی جو ہے وہ 13 سال کی تھی. وقیل 15 اور کہا گیا ہے، یعنی ایک قول یہ ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں 15 سال گزارے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں 10 سال گزارے. فرماتے ہیں بس صحیح الاول، لیکن صحیح بات کون سی ہے؟ پہلی 13 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارے. 10 سال والی بات بھی یوں ٹھیک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی تھی، ابتدائی 3 سال تھے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیتاً تبلیغ دین کی تھی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اعلانیہ تبلیغ نہیں فرماتے تھے، خفیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرماتے تھے. تو یہ 3 سال اس کے اندر گزرے. اس لیے بعض نے کہا کہ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی گزاری. اس کا مطلب ہے کہ اعلانیہ آپ نے دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا. تو یوں دونوں قولوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے. وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُدَّةَ مَقَامِهِ بِمَكَّةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُ الْكَعْبَةَ وَيَجْعَلُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَيْضًا بعد قدومه المدینة 16 شهرا او 17 شهرا. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، جو 13 سالہ زندگی گزاری، تو اس میں آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے اور کعبے کو پیچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو بھی اپنے سامنے رکھتے تھے. یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پیٹھ کر کے پھر آپ بیت المقدس کی طرف رک کریں،
بلکہ کعبے کی اس جانب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا۔ یعنی کعبے میں تو کعبے کے سامنے تو جس طرف بھی آپ کھڑے ہو جائیں، جس طرف بھی آپ رخ کر لیں تو کیا ہوگا؟ کعبے کی طرف ہی رخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رخ کرتے کہ کعبے کو بھی رخ ہو جاتا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل بھی مستجاب کا جو مقام ہے، مستجاب کا جو مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہاں سے گزرتے ہوئے جو اہل محبت ہیں وہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ مستجاب کی طرف رخ کریں گے کعبے کی طرف تو آپ کا مدینے کی طرف بھی رخ ہو جائے گا، مدینے کی طرف بھی رخ ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہاں سے کعبے کو دیکھیں گے تو دونوں طرف آپ کا چہرہ ہو رہا ہوگا۔ جیسے پاکستان سے جب ہم مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں تو یہ مدینہ منورہ کی طرف بھی ہمارا رخ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی سمت کے اندر ہمارے لیے آتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوتا اور ساتھ میں بیت المقدس کی طرف بھی آپ کا رخ ہو جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں پر بھی آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کی۔ صحیح ہے کہ 16 ماہ اور چند دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے لیے کعبہ بنا دیا۔ اچھا، اب یہاں دو باتیں مزید ہیں اس حوالے سے جو شارحین نے لکھی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو نمازیں تو فرض ہوئی تھیں معراج میں، نماز معراج میں فرض ہوئی تھی، تو اس سے قبل کون سی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صبح اور شام کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، صبح اور شام کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ لازم تھی پڑھنا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ معراج سے پہلے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر صرف اور صرف رات کا قیام لازم تھا، رات کا قیام لازم تھا کہ رات میں اٹھ کر اللہ پاک کی کچھ عبادت کر لیں، یہ چیز آپ کے اوپر لازم تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز، کوئی نماز وغیرہ آپ پر اور آپ کے صحابہ پر فرض نہیں تھی۔ یہ فرض جو ہوئی ہے یہ معراج کی رات ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تحفہ معراج کی رات دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے وضو کرنے کا طریقہ بھی عرض کیا، دکھایا وضو کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے بھی دکھائی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ اب جو نماز جبریل امین علیہ السلام نے پڑھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے جو نماز پڑھتے رہے، وہ نماز ویسی ہی تھی جیسی اب پڑھی جاتی ہے یا اس میں کچھ فرق تھا؟ جیسی ابھی ہم پڑھتے ہیں ویسی ہی نماز تھی یا اس میں کچھ فرق تھا؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق قرآن و حدیث سے آپ نے استدلالات کیے ہیں اور واضح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ویسی ہی تھی اس وقت بھی جیسی اب ہم پڑھتے ہیں، یعنی معراج سے پہلے بھی ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے جیسا کہ معراج کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ رکوع کے حوالے سے اختلاف ہے کہ کیا رکوع بھی اس وقت تھا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ رکوع بھی نماز کے اندر معراج سے پہلے موجود تھا، معراج سے پہلے بھی رکوع موجود تھا، یعنی پوری کی پوری نماز جو ابھی ہم پڑھتے ہیں ویسی ہی نماز ہی معراج سے پہلے پڑھی جاتی تھی۔ یہاں تک مصنف علیہ رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہم بات پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہاں
جو امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ مختصر باتیں ذکر کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، کہ کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے آپ نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا تذکرہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مکے کے اندر زندگی گزارنے کا تذکرہ، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول، ان چیزوں کو بیان کیا۔ اب آگے جو یہ بیان کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو مکی زندگی کے اہم ترین واقعات یہ ہیں، ایک تو اعلان نبوت فرمانا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنا۔ اس کے علاوہ اور واقعات بھی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اپنے خاندان کی کئی افراد آپ کے مخالف ہوئے، جس میں سر فہرست نام ابو لہب کا ہے۔ جس طرح اس نے مخالفت کی کہ اس کی مخالفت پر اس کی مذمت کے لیے قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی، اور قریش کے تمام قبیلوں نے، تمام جو ان کے افراد تھے جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا بائیکاٹ کیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو، بنو ہاشم کو، یہ شعب ابی طالب کے اندر آپ کو 3 سال گزارنا پڑے تھے، اور وہاں وہ کلفت اور وہ مشکلات اور سختیاں اور تنگیاں ان حضرات نے دیکھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کہ کھانے پینے کے ایسے لالے پڑ گئے تھے کہ پتے کھا کر گزارنا پڑتا تھا، اور چمڑا ابال کے پی لیا کرتے تھے۔ ایسی کیفیت بھی بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد مشہور واقعہ ہوا کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا اور باقاعدہ معاہدہ لکھ لیا تھا کہ ہم بنو ہاشم کا کیا کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، اور یہ بائیکاٹ کا جو معاہدہ تھا انہوں نے کعبے کی دیوار پر لگا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے سامنے یہ بات بیان کی کہ جا کے یہ دیکھ لیں کہ معاہدہ برقرار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، اس میں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا۔ ابو طالب نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تو واقعی اس میں معاہدہ باقی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ پھر مکے کے کچھ ایسے افراد تھے کہ جو اس بائیکاٹ کے خلاف تھے، اگرچہ کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اس کے خلاف تھے، تو ان کے کہنے پر پھر یہ سارا کا سارا بائیکاٹ ختم کیا گیا۔ اب مصنف علیہ رحمہ اسی بات کو بیان کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا قصہ کیا تھا، وہ کیا تھا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہم اپنے اگلے درس کے اندر سنیں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیں ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔